کیا آپ کو اکثر منہ کی بدبو پریشان کرتی رہتی ہے؟ یا آپ کو گلے کا کوئی مسئلہ ہے یا گلے میں کوئی سوزش وغیرہ ہو گئی ہے؟ کیا آپ کو مسوڑھوں میں سے درد اور پیپ آنے کے ساتھ ساتھ مسوڑھوں سے خون نکلنے کا مسئلہ رہتا ہے؟ یا آپ کو دانتوں کی تکلیف بار بار رہتی ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان قدرتی گھریلو علاج یعنی ٹوٹکا، جس کے ذریعے آپ اپنے مختلف دانتوں اور منہ کے مسائل کو کافی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا سب سے قریبی دوست بھی آپ کو منہ کی بدبو کا احساس دلانے سے ڈرتا ہے؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر چوتھا شخص اس مسئلے کا شکار ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف صفائی کا مسئلہ ہے یا جسم کے اندر کوئی چھپی ہوئی خرابی آپ کی سانس کو بدبودار بنا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہ اہم راز آپ کو بتاؤں گا، اور سب سے اہم، منہ کی بدبو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ منہ کی بدبو آخر آتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے ایک حیران کن حقیقت سن لیں کہ 80% منہ کی بدبو کا تعلق خود منہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو 20% وجہ ہے وہ کہیں اور چھپی ہوتی ہے، اور اکثر اس کا تعلق آپ کے معدے سے رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ منہ میں آپ کی زبان پر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی تہ جم جاتی ہے۔ تنگ کوٹنگ کے سبب یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے بیڈ بریتھ یعنی ہیلیٹوسس کی۔ زبان کے اوپر جو تہ جم جاتی ہے یہ بیکٹیریا کی بدبو کا سبب بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اگر دانت خراب ہو جائیں، دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا دانتوں میں ہول کیویٹیز وغیرہ بن جائیں تو وہاں کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے سبب وہ وقت کے ساتھ گلنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی بو آپ کے سانس میں آنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسوڑھوں کا مسئلہ ہے، یعنی مسوڑھوں میں خون آنے کی تکلیف رہتی ہے یا مسوڑھوں سے پیپ وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ بھی ایک خاص سبب ہوتا ہے آپ کے منہ کی بدبو کا۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے ڈرائی ماؤتھ یعنی خشک منہ کی وجہ سے کم پانی پینے کے سبب یا زیادہ باتیں وغیرہ کرنے کے سبب آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس کے سبب آپ کو بولنے میں ہلکی سی بو کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو منہ کی بدبو کا سبب ہے یعنی سانس کا جو بدبو وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ آپ کے معدے سے بھی ہے۔ اگر آپ کا ہاضمہ بہتر نہیں ہے، آپ کے ہاضمے میں مسئلہ ہے، تو یہ بھی ایک بدبودار سانس کا سبب ہو سکتی ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ واقعی منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ یہ دلچسپ سوال ہے، اور اکثر کر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی سانس کی بو کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، لیکن سادہ سا ٹیسٹ موجود ہے۔ اپنے ہاتھ کی پشت پر سانس چھوڑیں اور واپس سونگھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کے منہ میں مسئلہ رہے گا، کوئی بدبو کی تکلیف ہوگی، تو یہ آسانی سے آپ اس کو چیک کر لیں گے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو فلاس یا برش پک استعمال کریں، اگر بو آئے تو مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو زبان وغیرہ پر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات یا تہ جمی ہوئی ہے اور اس پر آنے والی بو آپ کو فیل ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اپنے اورل کیویٹی میں پرابلم ہے۔ منہ کی بدبو سے نجات ہمیشہ کے لیے کیسے حاصل کریں؟ سب سے پہلے آپ کو ان وجوہات کے ریزنز ہیں، ان پر آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اگر سبب آپ کی زبان کے اوپر کھانوں کے چھوٹے چھوٹے ذرات کے سبب ہے، تو وہ صاف کرنے سے آپ کی منہ کی بدبو بہتر ہو جائے گی۔ دوسرا، اگر آپ کو دانتوں میں کوئی پرابلم ہے، دانتوں میں کیڑا وغیرہ لگ گیا ہے یا کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات پھنس جاتے ہیں، تو وہ اس کو کلین کرنے سے، ٹوتھ فلاس کرنے سے، صحیح سے برش کرنے سے آپ کے دانت صاف ہوں گے اور آپ کے منہ کی بدبو بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مسوڑھوں کا مسئلہ ہے، مثلا مسوڑھوں سے خون آنے کا پرابلم ہے، جنجوائٹس کا مسئلہ ہے، مسوڑھوں سے خون یا پیپ وغیرہ نکلتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک بار اپنے ماہر قریبی ڈینٹسٹ سے، دانتوں کے ماہر ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں، اور اورل ہائیجین کیئر کے ساتھ ساتھ جو ڈینٹسٹ آپ کو ٹریٹمنٹ پلان بتائے، آپ کو علاج وغیرہ سجیسٹ کرے وہ لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اورل ہائیجین کیئر رکھیں گے، برش صحیح سے کریں گے، کھانا کھانے کے بعد برش کرتے رہیں، کلی وغیرہ کرتے رہیں، تو آپ کا اورل کیویٹی کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معدے کا مسئلہ رہتا ہے، ہاضمے کا کوئی پرابلم ہے، ڈائجیشن کا کوئی ایشو ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کھانا ڈٹ کے نہ کھائیں۔ تھوڑی مقدار میں کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی درست ہوگا، آپ کو
جو سانس کی پرابلم ہے، بدبو کے مسئلہ ہے، وہ بھی ختم ہوتا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ فلاسنگ وغیرہ بھی کرتے رہیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں، اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں اور دانتوں کی صفائی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو منہ میں نمی وغیرہ آپ برقرار رکھیں گے، زیادہ پانی آپ استعمال کرتے رہیں گے تو جو ڈی ہائیڈریشن کے سبب آپ کو بدبو کی تکلیف ہو جاتی ہے، وہ اس کو کافی حد تک امپروو کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور کچھ ایسی غذائیں یعنی چیزیں ہیں جس سے آپ کھانے سے آپ اپنے منہ کو بہتر صاف خوشبودار رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سونف کا استعمال، پودینے کا استعمال، سلاد، دھنیا وغیرہ کا استعمال آپ کی منہ یعنی اورل کیویٹی کو خوشبودار برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے منہ میں بدبو کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے لہسن کا استعمال، پیاز، سگریٹ، چائے، کافی وغیرہ، یہ چیزیں آپ کے منہ میں بدبو کا سبب ہو سکتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے آپ ان چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں اور منہ کو بہتر سے بہتر رکھیں۔ سب سے زیادہ جو اہم چیز میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے اورل ہائیجین کو بہتر رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر گرم پانی سے، گرم سالٹ واٹر مکس پانی سے کلی وغیرہ کریں گے، غرارے کر لیں گے، تو اس سے کیا ہو گیا کہ جو آپ کے منہ میں مختلف قسم کے جراثیم، بیکٹیریاز وغیرہ ہیں، وہ کافی آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو نیم کے پتے اویلیبل ہیں، موجود ہیں، تو اس کو تھوڑا سا ابال کر پانی آپ برداشت جیسا ہو جائے تو اس سے کلی کر لیں گے، کیوں جو نیم میں موجود قدرتی اینٹی بیکٹیریل جو پراپرٹیز ہیں، اینٹی بیکٹیریل جو صلاحیت ہیں، وہ آپ کے دانتوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مسوڑوں کو جو پرابلم ہے، مسوڑوں سے خون آنے کا مسئلہ، جنجوائٹس، گم بلیڈنگ، گم ریسیشن، ماسکورے کا پرابلم، یہ ساری چیزیں وقت سے آپ کی امپرومنٹ آتی جائیں گی اور آپ کی سانس بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں، فیملی، فرینڈ سے یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں، کیونکہ یہ اس میں ایک امپارٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ یہ کہ آپ کو ٹونسلائٹس کا مسئلہ ہو یا گلے کی سوزش کا پرابلم یا آپ کے منہ میں مسوڑوں کا کوئی ایشو ہے، دانتوں میں بار بار درد کی تکلیف رہتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک تو نیم کے پتوں سے آپ غرارے کر لیں اور دوسرا نمک مکس پانی سے غرارے کرنے سے کافی حد تک آپ کو امپرومنٹ آ سکتی ہے بغیر کسی میڈیسن دوائی لینے کے۔ یہ ایک نیچرل ریمیڈی ہے، ٹوٹکا ہے۔